والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن قال اللہ سمانی علیک قال نعم قال قد ذکرت عند رب العالمین قال نعم فظرفت عیناہ رواہ بخاری و مسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بخاری اور مسلم شریف کی حدیث سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ درس بخاری جو حضرت یہاں پر دیا کرتے تھے، آج ان کے نہ آنے کی وجہ سے مجھے حکم ہوا محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کی تشریح کرنا یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایک جملے کے اندر بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور یہ علماء حضرات ہی کر سکتے ہیں، انہی کا حصہ ہے۔ تو جو علماء سے ہم نے سنا اس میں سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اسی حدیث مقدسہ کی روشنی میں جو ابھی بخاری شریف کی حدیث آپ کی خدمت میں نے پڑھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو خود کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سفر و حضر میں خدمت کی ہے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے فرمایا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس اعتبار سے کہ محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تمام کے تمام برابر ہیں، لیکن چند صحابہ کرام کی خصوصیات جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی، ان خصوصیات کے اعتبار سے کسی ایک صحابی کا مرتبہ اور مقام کسی ایک وصف کے اعتبار سے دوسرے سے بڑا ہے، اور اس کی تشریح خود محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں کی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ شفیق اور رحیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یعنی لوگوں پر شفقت کے اعتبار سے، مہربانی کے اعتبار سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا۔ پھر سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں شدت کے اعتبار سے، شدت سے مراد دین میں شدت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود اگر توڑی جا رہی ہوں تو وہاں پر شدت کا اظہار کرنا، اس اعتبار سے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں شدت کے اعتبار سے کسی کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ حیا کے اعتبار سے کسی کا مرتبہ اور مقام میری امت میں سب سے بڑا ہے تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ قضاء اور فیصلے کے اعتبار سے کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اسی حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ حرام اور حلال کے مسائل جاننے کے اعتبار سے اگر کسی کا مرتبہ میری امت میں سب سے بڑا تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ وراثت کے مسائل جاننے کے اعتبار سے اگر کسی کا مرتبہ اور مقام میری امت میں سب سے بلند ہے تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت میں قاری ہونے کے اعتبار سے، قرآن پڑھنے کے اعتبار سے اور قرآن کو سمجھنے کے اعتبار سے اگر کسی کا مرتبہ اور مقام سب سے بلند ہے تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قاری کے اعتبار سے سب سے بلند بیان فرمائی۔ اب یہی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ سرکار نے یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، حضرت ابی ابن کعب ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جو اصحاب صفہ میں شامل تھے اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ چونکہ یہ انصاری صحابی ہیں، مہاجرین جب ہجرت کر کے آئے تو انہیں یہ علوم دینیہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ معاشی معاملات کا بھی مسئلہ درپیش تھا، وہ اپنے کام کاج میں بھی مصروف رہتے، اور جو انصار صحابہ کرام تھے ان کے چونکہ معاملات پہلے سے چل رہے تھے تو وہ زیادہ وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دیتے اور زیادہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے فیضیاب ہوا کرتے تھے۔ انہی میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ارشاد فرمایا کہ اے ابی ابن کعب، میں قرآن تمہیں سکھاتا رہا ہوں، اور اب یہ معاملہ کہ تم قرآن پڑھتے ہو مجھ سے اور میں تمہیں قرآن سکھاتا ہوں، اب یہ کہ میں قرآن مجید فرقان حمید تمہارے سامنے پڑھتا ہوں، تم مجھ سے اس قرآن کو سنو۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ قرآن کا سننا اور سنانا جو کہ دور کہلاتا ہے حفاظ کرام کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی دور فرماتے، سیدنا جبرائیل امی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور قرآن مجید فرقان حمید کا دور ہوتا۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو اس سے پہلے 2 مرتبہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے جبرائیل امی نے قرآن پاک کا دور کیا۔ تو اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ کر سنائیں اور دوسرا کوئی شخص قرآن سنے، یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ یہ حکم بھی ارشاد فرمایا کہ اے ابی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ تمہارے سامنے قرآن پڑھ کر سناؤں، میں تمہیں قرآن سناؤں اور تم مجھ سے قرآن سنو۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سن کر ایک تو خوشی بھی انہیں ہوئی کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں، اور تعجب بھی ہوا کہ مجھ جیسا ناقص آدمی اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جن پر قرآن کا نزول ہوا، جن سے قرآن ہم سیکھتے ہیں، وہ قرآن پڑھ کر مجھے سنائے اور میں ان سے قرآن سنوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ کیا رب نے آپ کو حکم دیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ امرنی، بے شک میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب بات تو یہیں پر ختم ہو گئی تھی کہ جب اللہ کا یہ حکم تھا کہ محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر سنائیں، حضرت ابی ابن کعب قرآن سنیں، یہ اللہ کا حکم تھا۔ لیکن حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سمانی لکا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام لے کر آپ کو حکم ارشاد فرمایا ہے؟ یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہو کہ کسی کو قرآن سنا دو۔
تو اب یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا رب نے میرا نام لے کر آپ کو حکم ارشاد فرمایا؟ تو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعم، ہاں تمہارا نام لے کر مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب یہیں پر بھی معاملہ ختم ہو چکا تھا کہ جب نام بھی ذکر کر دیا گیا اور اللہ کا یہ حکم بھی ہے کہ محبوب قرآن پڑھیں، حضرت ابی ابن کعب قرآن سنیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا مرتبہ اور مقام دیکھ کر اور جو اس کلام کی لذت اور چاشنی حضرت ابی ابن کعب کو محسوس ہو رہی تھی، وہ تو یہ حضرت ابی ابن کعب ہی جانتے ہیں۔ اور اس کی مثال محدثین کرام نے یہ دی کہ جب اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کی طرف بھیجا، عصا ان کے ہاتھ میں تھا اور وہ عصا کے جو اژدہا بن جایا کرتا تھا، جب پہلی مرتبہ کا یہ معاملہ تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف دور کرنے کے لیے کہ اس عصا سے تھوڑی دیر کے لیے کوئی جھجک انہیں محسوس نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ حالانکہ جو رب سمندر کی تہ میں جو معاملات ہو رہے ہیں ان کو دیکھ سکتا ہے تو کیا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ بھی نہیں دیکھ رہا تھا کیا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا قال ہی عصائی، میرے دانے ہاتھ میں یہ لاٹھی ہے۔ اب سوال اور جواب کی نوعیت ختم ہو چکی تھی، سوال یہی پوچھا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، جواب بھی عرض کر دیا گیا کہ یا اللہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قال ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، کہ یا اللہ یہ وہ لاٹھی ہے جس سے میں درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اپنے جانوروں کو لے کر چلتا ہوں اور اس سے اور دیگر کام بھی کرتا ہوں۔ حالانکہ رب نے یہ پوچھا نہیں تھا کہ اس عصا سے اور کیا کیا کام کرتے ہو۔ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کلام فرما رہا تھا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ میرا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے، اس کلام کی لذت اور چاشنی ایسی تھی کہ ان کا دل چاہا کہ میں اس کلام کو لمبا کر دوں، اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ کلام لمبا ہو جائے، بات لمبی ہو جائے، تاکہ رب کی طرف سے جو رحمتیں مجھے مل رہے ہیں وہ ملتی چلی جائے۔ تو یہ کلام جو ہے اس میں طوالت پیدا کرنے کے لیے آپ نے مزید جواب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ تو اب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابی ابن کعب ہیں، چاشنی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی محسوس ہو رہی ہے، اور معاملہ کیا ہے کہ وہ جو رب کی بارگاہ میں نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہوا کہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ قرآن پڑھیں، حضرت ابی ابن کعب سنیں۔ جب یہ عرض کر دیا کہ کیا میرا نام لے کر حکم دیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نام، ہاں تمہارا نام لے کر اللہ نے حکم دیا۔ تو پھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ قد ذکرت عند رب العالمین، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا تحقیق میرا ذکر بھی اللہ کی بارگاہ میں ہوا ہے؟ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جس کا نام لے کر حکم دیا جائے گا اس کا ذکر تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن پھر محبوب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ کیا میرا ذکر بھی رب العالمین کی بارگاہ میں ہوا؟ اب ایک بات اور ایک سوچ تو ان کی یہ تھی کہ ایک وہ وقت تھا جب ہم یہیں پر موجود ہوا کرتے تھے، کوئی ہمیں پوچھتا تک نہیں تھا، لیکن آج یہ معاملہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے مس ہونے کا ہمیں یہ ملا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کی فضیلت ہمیں مل رہی ہے کہ آسمان پر رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارا نام لیا جا رہا ہے۔ تو عرض کیا کہ کیا رب کی بارگاہ میں میرا ذکر بھی کیا گیا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعم، ہاں تمہارا ذکر بھی کیا گیا۔ اب کوئی عام شخص ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھولا نہ سماتا کہ رب کی بارگاہ میں میرا نام ذکر کیا گیا اور یہ حضور کو حکم دیا گیا کہ قرآن پڑھ کر سنائیں، اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سنیں۔ جیسا کہ ایک شخص جو تھا وہ وہی کاتب وہی تھا، وہی کی کتابت کرتا تھا، لیکن اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو سن کر لکھنے کے بعد پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ ابھی سرکار بول بھی نہیں پاتے کہ میں خود ہی لکھ لیتا ہوں، اب تو مجھے اتنا بھی تجربہ ہو گیا کہ سرکار کی وحی کو میں سمجھ جاتا ہوں، تو وہ مرتد ہو کر مرا۔
تو گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادب اور آداب کو جس نے پیش نظر رکھا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی نوعیت کو سمجھا اور یہ سمجھا کہ اس بارگاہ کا ادب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا۔ تو جب یہ عرض کیا حضور نے ارشاد فرمایا کہ نعم، تو اب اور کیا معاملہ ہوا؟ حدیث مقدسہ کے الفاظ ہیں فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ ہمارا یہ مقام رب کی بارگاہ میں ہے اور یہ مقام ہمیں ویسے میسر نہیں آتا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے، سرکار کی بارگاہ میں ہم نے قرآن پاک کو سیکھا اور قرآن پاک کو سیکھنے کے بعد اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مقام ہمیں عطا فرمایا کہ رب کی بارگاہ میں ہمارا نام لیا جا رہا ہے۔ جبھی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی قرآن سیکھنا چاہتا ہے تو حضرت ابی ابن کعب کے پاس چلا جائے، ان کے پاس جا کر قرآن سیکھے کہ ان سے بڑا قرآن سکھانے والا کوئی نہیں۔ تو یہ فضیلت، یہ مرتبہ، یہ مقام حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اب اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام اگر دیکھنا چاہیں، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب سے یہ سوال کیا کہ اے ابی، قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ اب چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی تمام آیات اس اعتبار سے تو برابر ہیں کہ اگر ایک لفظ کوئی پڑھے گا اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، خواہ وہ کہیں سے بھی پڑھ لے یہ فضیلت تو اسے حاصل ہوگی، لیکن کچھ آیات، کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ ان کے مخصوص فضائل ہیں۔ تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی ابن کعب سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قرآن کی سب سے بڑی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو اب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضان عطا کرنے کے طرق مختلف ہوا کرتے تھے۔ کبھی تو کوئی صحابی سرکار کی بارگاہ میں آتا، وہ بیٹھتا، اسے فیض یاب اس طرح سے فرما دیتے کہ اسے پھر کسی اور معاملے کی حاجت نہ رہتی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احادیث بھول جاتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھوں کو اس طرح کر کے ان کی چادر میں ڈالا اور فرمایا کہ اسے سینے سے لگا لو۔ جب سینے سے لگایا تو اب فرماتے ہیں کہ پھر مرتے دم تک میں کوئی حدیث نہیں بھولا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان کے طریقے مختلف ہوا کرتے تھے۔ اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت ابی ابن کعب کو فیضان عطا فرمایا وہ کیا تھا کہ جب آپ نے ان سے پوچھا کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے، عرض کیا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک جس سینے پر رکھ دیا گیا ہو، اس سینے کے اندر جو فیضان جائے گا اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابی، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں برکت والا علم عطا فرمایا ہے۔ یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی ابن کعب سے کہا، اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کئی واقعات ایسے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مقرر کیا فیصلہ کرنے کے لیے، گورنر بنایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں جوان آدمی ہوں، فیصلے کیسے کروں گا؟ فیصلہ کرنے میں کہیں مجھ سے کوئی خطا نہ ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ پھر میرے مرتے دم تک میں نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں کسی فیصلے میں مجھے شک اور تردد ہوا تک نہیں ہے۔ اور یہ فیضان تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس ہاتھ مبارک کے رکھنے کا کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر رکھ کر انہیں دعا دی تھی۔
تو حدیث مقدسہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ کو حکم دیا کہ حضرت ابی ابن کعب کے سامنے قرآن پڑھیں، پھر ان کے سوال اور جواب کے بعد جو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا غلبہ ہوا، محبوب کریم علیہ الصلوۃ کی محبت کی چاشنی جو انہیں ملی اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقام دیکھا تو فزرفت عیناہ، ان کی آنکھیں جو تھی وہ بہنے لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں کہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ سے ایسے فیضیاب ہوئے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم علیہ الصلوۃ کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا کہ فلاں علاقے میں جہاد کے لیے جانا ہے۔ اب اس علاقے میں جہاد کے لیے قافلہ روانہ ہونا تھا، چند لوگ اس قافلے کے جا چکے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں، حضرت ابی ابن کعب اور چند اور صحابہ کرام یہ ابھی موجود تھے، اپنا سامان کجاووں پر رکھ رہے تھے، کچھ لوگ جا چکے تھے۔ اتنے میں ہلکی ہلکی بارش آنا شروع ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھا کہ بارش آ رہی ہے تو اب چونکہ جو سامان رکھا تو بارش سے گیلا ہو جاتا، ان کا نقصان ہوتا، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ہاتھ اٹھا دیے اور یہ دعا کی کہ یا الہ العالمین اس بارش کو ہم سے تو پھیر دے اور اس کی اذیت سے ہمیں محفوظ کر لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ہم جو چند لوگ تھے ان پر بارش کا نزول نہیں ہوا، ہم اس قافلے کو لے کر جو باقی لوگ تھے اس مقام پر پہنچے جہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ان کے ساتھی بھی تھے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا یعنی صحابہ کرام کا سامان جو تھا وہ بارش کی وجہ سے گیلا ہو چکا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھا کہ اب یہ لوگ جو آئے ہیں جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کا سامان خشک ہے، ارشاد فرمایا کہ کیا بارش نہیں ہوئی، تمہارا سامان خشک کیسے ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا امیر المؤمنین، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اس بارش کو ہم سے پھیر دے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو حضرت ابی ابن کعب سے کہا کہ اے ابی، تم اس وقت اپنی دعا میں ہمیں بھی شامل کر لیتے تو ہمارا سامان بھی محفوظ ہو جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے بھی بارش کو پھیر دیتا کہ تمہارا مقام رب کی بارگاہ میں اتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ نے اس بارش کو تم سے پھیر دیا، تو ہمیں بھی اس دعا کے اندر شامل کر لیتے، ہمارا سامان بھی بچ جاتا، گیلا ہونے سے ہم بھی محفوظ ہو جاتے۔ تو یہ حضرت ابی ابن کعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو علوم قرآن میں مہارت تامہ رکھتے تھے، جبھی تو حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کا علم سیکھنا ہو تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو یہ علم سیکھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کا، احادیث کا، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازوں پر گھنٹہ پڑے رہتے تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں آپ دیکھیں کہ یہ علوم سیکھنے کا، قرآن سیکھنے کا جذبہ کتنا تھا۔ یہ حدیث جو میں نے ابتدا میں پڑھی ہے بخاری شریف کی، اس کا اگر آپ نچوڑ دیکھیں، اس کے اندر غور و فکر کریں تو محدثین کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مرتبہ اور مقام جو سرکار نے عطا فرمایا، ان کا قرآن مجید فرقان حمید سے محبت کی وجہ سے، یہ قرآن سے بہت محبت کرتے تھے، قرآن مجید فرقان حمید کا علم سیکھنے میں بہت جستجو کرتے تھے۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص قرآن مجید فرقان حمید کے سیکھنے میں جد و جہد کرے، کوشش کرے، قرآن سے محبت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اپنا فیضان جاری فرما دے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سیکھنے کے لیے حضرت ابی ابن کعب کے پاس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جایا کرتے تھے، اور جب جاتے تو خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب جاتا دروازہ بند ہوتا تو باہر بیٹھ جاتا اور گھنٹوں باہر بیٹھا رہتا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ ہوا چلتی، کنکری آتی، دھول مٹی آتی، میں چادر بچھاتا وہاں پر بیٹھا رہتا، دروازہ کھٹکھٹاتا نہیں تھا، اس لیے کہ جہاں جب کچھ سیکھنے کے لیے جانا تو وہاں کا ادب کرنا ضروری ہے۔ تو چنانچہ ان کی بارگاہ میں جاتا، جب خود حضرت ابی ابن کعب باہر آتے تو باہر آنے کے بعد مجھے قرآن اور حدیث کا علم سکھاتے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو خود خاندان نبوت کے شہزادے ہیں،
یہ اگر ان کی بارگاہ میں جا کر یہ عرض بھی کرتے کہ مجھے یہ سکھاؤ تو تب بھی وہ ان کو محبت کے ساتھ سکھا دیتے، لیکن یہ تعلیم ہمیں دی کہ جہاں سے کچھ سیکھنا ہو وہاں کا ادب کرنا ضروری ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان خود آپس میں کتنا ایک دوسرے کا ادب و احترام کرتے۔ یہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زید رضی اللہ عنہ، یہ بھی ان کے استاد ہیں، حضرت ابی ابن کعب سے بھی انہوں نے سیکھا، حضرت معاذ بن جبل سے بھی، کیونکہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کی عمر 20 یا 22 سال کے قریب تھی، تو بہت طویل عرصہ بعد میں انہیں ملا صحابہ کرام علیہ رضوان سے علم سیکھنے کا۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت زید گھوڑے پر سوار ہیں، جا رہے ہیں، جس مقام پر پاؤں رکھا جاتا ہے وہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں، پاؤں کو مس کرنے لگتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ ہم علماء کا اسی طرح ادب کیا کرتے ہیں۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو آپ نے ان کا وہ ہاتھ جو تھا اس کو پکڑا اور اس کو بوسہ دیا۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے زید یہ کیا معاملہ ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہم خاندان نبوت کے شہزادوں کا یوں ہی ادب کیا کرتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان آپس میں اس طریقے سے محبت کرتے علوم دینیہ سیکھنے کے لیے کہ ایک دوسرے کا ادب و احترام کرتے، تبھی تو اس قدر علوم دینیہ انہوں نے سیکھے، اور پھر ان کے علوم سے آج جو ہے ایک زمانہ فیضیاب ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے حوالے سے، قرآن سیکھنے کے حوالے سے، تو قرآن مجید فرقان حمید اسے سیکھنے کا معمول بنائیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دیں، خود بھی جس نے آج تک نہیں سیکھا وہ بھی سیکھنے کی کوشش کرے کہ سیکھنے پر بھی اس قدر اجر و ثواب رکھا گیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سیکھنے کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے فیضان حاصل کرنے کا ذریعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی قرآن مجید فرقان حمید سے سچی محبت عطا فرمائے، اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے اسرار و رموز سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔